बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब का सैयदतुन्निसा सलामुल्लाहि अलैहा के बारे में जो पहले क्लिप में मौक़िफ़ आया था, मौक़िफ़ क्या या उनसे अदा हो गया था, वो सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक इबारत पर तबसरा करते हुए उसकी तशरीह उन्होंने यूँ की, जिसमें कहा गया कि वो जब मांग रही थी ख़ता पर थी, ख़ता पर इस पर ज़ोर कदरे सरजद हो गया। तो इस सिलसिले में मुनासिब सूरत तो ये थी कि इससे रजू कर लिया जाए, सबकत लिसानी हो जाती है, जोश ख़ताबत में भी हो जाता है, तो उस पर फ़ौरन रजू कर लेना ये कोई कदगन नहीं, बल्कि उससे अहले इल्म की इज़्ज़त में इजाफ़ा होता है और अरबाब इल्म का यही शेवा रहा है। अब उस मसले के बाद उस पर मज़ीद मोहतरम डॉक्टर साहब ने आपने उस की हुई तशरीह और तौज़ीह को सही साबित करने के लिए मुफस्सल ख़ताब फरमाया, जिसमें बड़े लंबे चौड़े दलाइल का तज़किरा किया। कभी इम्कान कज़िब के मसला में चले गए, कभी ख़ताए इज्तिहादी में और मुख्तलिफ़ हवालाजात। और सीधी सी बात है कि ख़ता जब ख़ता है और जब पहली तशरीह में आपने ख़ता से ताबीर किया, जबकि आप ये जानते भी हैं कि सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया था कि ख़ताए इज्तिहादी यानी इज्तिहादी की कैद के बग़ैर महज ख़ता का इतलाक़ सहाबा की निस्बत से करना या अहले बैत की निस्बत से करना ये दुरुस्त नहीं है। तो वहाँ जो है वो अलल इतलाक़ किया गया है, हो गया है, बहरहाल नीयत चाहे जो भी थी, जो भी इरादा था, बहरहाल हो गया। अब उसे रजू ही सही तरीका बनता है और यकीनी तौर पर जिस अंदाज में वहाँ ज़ोर बयान भी है, लबो लहजे का दबाव भी है, मजमा पर प्रेशर देने की सूरत या दलालतुल हाल जिसको कहते हैं वो भी ऐसी है कि ख़ता को ख़ता ही समझा गया था। तो इससे दिल आज़ारी भी हुई। और एक तो है कि इल्मी नुक्ता नज़र से ये मसले की हैसियत क्या है। एक ये है कि एक महज एक सैयदा कायनात की तरफ ख़ता मुतलक का इंतिसाब करना, निस्बत देना, ये बहरहाल दुरुस्त नहीं है। इसका एक ही तरीका रजू और तौबा का ही है। तो बाकी ये कायदा भी मैं क्या एक तालिब इल्म से भी ये नज़र से ओझल नहीं है। नूरुल अनवार पढ़ने वाला भी जानता है जब मुतलक कहा जाए तो वो अपनी इतलाक़ पर ही जारी रहेगा। तो ये मुतलक कह गया, हो गया, चाहे अब हम कहें कि उसकी मुराद हमारी ये थी। अच्छा, फिर उसमें दूसरे नंबर पर हम ये कहना चाहेंगे, एक ये है कि वो जो कहा गया वहाँ कि वो ख़ता पर थीं, जब मांग रही थीं, ख़ता पर थीं, इन जुमलों से एक ये है कि उससे हमारी मुराद यानी मुतकल्लिम की, ये एक अलग मसला है। और एक मसला ये है कि इसको उस बयान करदा मुराद को कहना कि ये साहिब तसनीफ़ की किताब है, इबारत का मकसूद है साहिब तसनीफ़ यानी सैयद पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब का मकसूद ये दो अलग अलग मसले हैं। अगर आपकी मुराद ख़ताए इज्तिहादी है तो ये एक अलग मसला रह गया। फिर इस मुराद को पीर साहब की इबारत पर मुंतबिक करना दुरुस्त नहीं है। उसकी तशरीह के साथ यानी के का मतलब कि पहली इबारत की अब तशरीह अपने अल्फाज में कर रहे हैं। आप इस ख़ताए इज्तिहादी वाली जो मुराद ली गई है, आपके हक है मुतकल्लिम का बयान कर ले, लेकिन वहाँ नहीं, तो वहाँ बयान नहीं किया गया उस पहले कलम में। अगर बाद में किया है चलो एक सूरत है, कहते हैं कि हमारा हक है, लेकिन ये उस पर मुरतब नहीं होती जो पीर साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब का इक़्तिबास है। उसकी वजह यह है कि हमें ये देखना होगा कि तस्वीया मा बैना सुन्नी व शिया, उसके अंदर जो ख़ता का लफ्ज़ इस्तेमाल किया पीर साहब ने, वो ख़ताए इज्तिहादी थी
کیا یہ ممکن ہے؟ تو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہرگز نہیں، وہ خطائے منکر تھی، اس لیے کہ آپ دلیل یہ دینا چاہتے ہیں مخالفین کو کہ اہل بیت اطہار معصوم نہیں ہے، تو اہل بیت اطہار کی معصومیت کے خلاف دلیل دینے پر جس خطا کا تذکرہ کیا جائے وہ منکر ہی ہو سکتی ہے، وہ خطا اجتہادی تو نہیں ہوگی۔ خطا اجتہادی کے حوالے سے تو ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھے انداز میں، اگر یہ مستقل ٹاپک ہوتا خطا اجتہادی کے احکام کا تو بہت خوبصورت یہ بیان تھا، لیکن خطا اجتہادی یہاں مراد نہیں، کیوں؟ وہ یہ بھی فرما چکے ہیں کہ الخطا بدون البقاء، یہ تو باعث اجر بھی ہے، تو باعث اجر جو خطا ہو یہ منافی عصمت کیسے ہو گئی؟ انہوں نے تو اس خطا کا تذکرہ کرنا ہے جو اہل بیت کی عصمت کو توڑے، اہل بیت کی عصمت کے منافی ہو، تو اس لیے ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اس کو ہم خطا اجتہادی کا لبادہ دے کر ہم اپنی اس سبقت لسانی کہہ لیں، میں نہیں کہتا کہ سبقت لسانی بھی، بلکہ اس سے بھی کوئی اگر ہلکا لفظ آ جائے تو درخواست یہ کرتا ہوں کہ اس سے کہیں بہتر تھا لمبے چوڑے واعظ اور تشریح سے کہ رجوع کر لیا جاتا، اور یہ بھی یاد رہے کئی گھنٹوں پر مشتمل سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے مناقب اور فضائل بیان کرنے سے اس کا ازالہ بھی نہیں ہو جائے گا، اس کی صورت جو ہے وہ بالآخر جو ہے وہ رجوع بنے گی۔ تو باقی جتنا ہم بڑھتے جائیں گے یا اس کی تشریح و توضیح میں آگے تو کئی غلطیاں بھی ہونے کا امکان ہے، بہت کچھ ہونے کا امکان ہے، اجتہادی خطا ثابت کرتے 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 درمیان میں کئی ایک چیزیں جو ہیں وہ آ سکتی ہیں، جیسا کہ اگر خطا پورے کو دیکھا جائے تو بعض مقامات پر ایسا ہوا بھی ہے جو نفس مسئلہ سے تعلق نہیں بھی رکھتا۔ مثال کے طور پر پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ثواب جو باعث اجر ہے، یہ خطا لائق ثواب ہے اور باعث اجر ہے، اس کو عصمت اہل بیت کی نفی میں کیسے کہا جا سکتا ہے؟ نمبر 2، وہ خطائے اجتہادی تھی جس کے متعلق پیر صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر ان سے سرزد ہو بھی جائے تو عفو و تطہیر الہی میں داخل ہوگی، یہ اجتہادی خطا ہوتی ہے جو عفو و تطہیر الہی میں داخل ہو۔ تو بہرحال التماس یہ ہے کہ بجائے ایک باس کو الجھانے کے تسلیم کر لینا اور اس پر زیادہ لے دے کا ماحول نہ بنایا جائے، یہ درخواست کے طور پر میں گزارش کرتا ہوں۔ باقی اس مسئلے میں وہ ہے امکان کذب والا مسئلہ، یا جو آپ نے اجتہادی خطا کی نسبت سے کہا امکان کذب والا مسئلہ جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ہے، وہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کی ذات کے حوالے سے وہ گفتگو ہو رہی ہے، وہ امکان کذب کا مسئلہ یہاں تھا۔ شاید آپ یہ کوئی مثال پیش نہ کر سکیں کہ وہ قاعدہ آپ صحابہ پر یا اہل بیت پر جاری کرنا یا ہونا، اس کا کوئی اشارہ بھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے پیش کر سکیں، یہ مشکل ہو جائے گا۔ نمبر 2، بحر العلوم کا جو یہ پیش کیا گیا اس سلسلے میں، پہلی بات تو یہ ہے کہ خطا اجتہادی بے شک ہو سکتی ہے، محل نزاع یہ نہیں ہے خطا اجتہادی، محل نزاع جو بنا تھا وہ آپ کے پہلے کلپ میں آپ کا مطلقاً خطا کا کہنا، اور اس کے بعد خطا اجتہادی والی مراد کو پیر مہر علی شاہ کے اس اقتباس پر ڈالنا، یہ دونوں امر جو ہے وہ درست نہیں ہے، آج بھی درست نہیں ہے۔ آگے بڑھتے جائیں گے تو اور بھی غلطیاں ہوتی جائیں گی، تو میں یہ گزارش کر رہا تھا یہ بحر العلوم والی جو عبارت ہے، اس میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں تو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے اقدام کو تو خطا اجتہادی بھی نہیں کہا گیا، اس کو زلہ سے خطا اجتہادی نہیں، زلہ سے تعبیر کر کے، اور آگے جو کہا گیا نا، جو عبارت آپ نے خود بھی پڑھ کر سنائی تھی اور دکھائی بھی تھی، کما واقع من سیدۃ النساء
رضی اللہ تعالی عنہ من ہجرانہ خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پر گزارش یہ ہے کہ پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ سیدۃ النساء سے جو کچھ واقع ہوا وہ کیا چیز تھی؟ وہ تو ہجران خلیفہ بیان کر رہے ہیں، نہ کہ مطالبہ فدق۔ آپ اس پہلے کلپ کو دوبارہ سماعت فرمائیے، وہاں یہ بات تھی کہ جب مانگ رہی تھی خطا پر تھیں۔ اس عبارت کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ کا مانگنا مبنی پر خطا تھا، تو یہاں جو ہے یہ تو ہجران خلیفہ کی بات کر رہے ہیں، اور اس کو بھی وہ خطا اجتہادی سے تعبیر نہیں بلکہ ذلہ سے کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ اپنی جگہ پر یہ ساری باتیں آگے چلتے جائیں، جیسے اہل سنت کے علماء کابرین کہیں کہ ہمارے سر ماتھے پر ہم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن وہ جو پہلا ہے نا علی الاطلاق خطا کہنا، وہ ہرگز درست نہیں ہے، ہرگز درست نہیں ہے۔ اس سے توبہ اور رجوع کی ہی صورت جو ہے وہ مناسب ہے، اور اس سے اہل سنت کو بھی بچایا جا سکتا ہے۔ دیکھیں جو چاہنے والے ہوتے ہیں وہ دلائل کو نہیں سمجھتے اور نہ ہی اتنا درک رکھتے ہیں، وہ محض عقیدت و محبت میں پارٹی بازی، دھڑے بازی، شور ہنگامہ اس طرح کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال جو حق ہے اس کو قبول کرنے میں حرج نہیں ہوتا، بلکہ اللہ پاک عزتوں میں اور اضافہ عطا فرماتا ہے۔